تھوڑا آستہ کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. پارہ نمبر 17 کے اندر سورہ انبیاء کی کچھ آیات کو ہم نے سیکھنا ہے. 17ویں پارے کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، بڑی اہم بات اللہ رب العالمین نے کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. فرمایا کہ حساب کا دن بہت قریب آ چکا ہے اور لوگ ہیں کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے جاتے ہیں. معرضون سے مراد ہوتا ہے اعراض کرنے والے، پشت دکھانے والے. اب 1445 سال پہلے یہ سورہ انبیاء نازل ہوئی اور اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اقترب للناس حسابهم کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی قیامت قریب تھی تو اب کتنی قریب ہوگی. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ جو ہے نا 100 سال 200 سال 1000 سال اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا، صرف ایک دن. ٹھیک ہے، تو ایک روایت میں 50,000 سال کے برابر ہوگا. یعنی اس طرح کی باتیں ہیں. تو اتنی بڑی قیامت کا ایک دن تو اللہ کے نزدیک یہ کتنا قریب ہے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا. اور ایک اور مقام کے اوپر اللہ نے فرمایا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ بہت بعید ہے، بہت دور ہے، پر ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. تو لوگوں کا حساب بہت جلد شروع ہونے والا ہے اور حساب سے ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے اعمال اور افعال میں اپنی اصلاح کر لیں. اور پھر ساتھ فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. پر لوگ ہیں کہ وہ غفلت کے اندر اعراض کیے ہوئے، پیٹھ پھیرے ہوئے بھاگ رہے ہیں اور خیر کی طرف نہیں آ رہے. پھر اسی طرح سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. جتنے لوگوں کو اللہ کہتا ہے میں نے پہلے وحی ان کی طرف بھیجی، رجال النوحی جو مردوں میں سے تھے ان پر وحی بھیجی. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ نبی صرف اور صرف اللہ نے مردوں کو مقرر کیا ہے، خواتین میں سے کوئی نبی نہیں آئی. ٹھیک ہے، بعض جھوٹی ختم نبوت کا اقرار کرنے والی خواتین ایسی پیدا ہوئی ہیں، اسوت عنسی وغیرہ، کہ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے وہ کذاب تھیں. ٹھیک ہے، تو نبوت صرف اور صرف مردوں کو ملی ہے اور جتنے بھی آئے وہ نبی مرد ہی تھے. ٹھیک ہے جی، عورتوں میں نبی کوئی نہیں. اسی لیے عورت کی حکمرانی کو حرام قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم جس کی حکمران عورت ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. عورت کی حکمرانی، عورت کی لیڈرشپ، عورت کا سروں کے اوپر سوار ہونا، یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہیں. عورت ملکہ ہے اور ایمان پر اگر وہ ہو تو وہ بعض دفعہ اعمال میں مرد سے بھی بڑھ سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن کچھ خاص ایسی چیزیں ہیں کہ جو عورت کو اللہ تعالیٰ نے تفویض نہیں کیں اور وہ جینیٹیکلی بھی اور فزیکلی بھی اس کے قابل نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ 7 دن حیض کے ہیں، 40 دن نفاس کے ہیں، بیماریاں ہیں، لبھال ہے، کوئی رجال ہے، یعنی وہ خرابی پیدا کر سکتی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام صرف مردوں کو سونپا ہے. اور پھر ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ بھی فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. تم اپنے گھروں میں رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلے کی جاہلیت کی طرح بازاروں میں مت پھرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھر میں رہ کے نماز پڑھو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور گھر میں رہ کے زکوٰۃ دو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو. تو عورت کا کام یہ ہے کہ وہ گھر گرہستی کو سنبھالے گی، اپنی اولاد کی تربیت کرے گی، گھر کا ماحول سنوارے گی. ہاں اس نے باہر جانا ہے ضرورت کے تحت وہ جا سکتی ہے. لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل نا پچھلے 10 20 30 سال سے جی شانہ بشانہ ہیں جی، ہر کام کے اندر اب عورت ہوگی. اب آپ جائیں جا کے پوچھیں بینکوں میں ملازمت کرنے والی سیکٹریز یا جہاں جہاں عورتیں کام کر رہی ہیں، آپ ان کو اندر سے کوریدیں تو وہ روتی نظر آئیں گی، کیونکہ ان کا دورہ استحصال ہوتا ہے.
گھر میں بھی وہ کام کریں، بچوں کا بھی خیال رکھیں، خاوند کے حقوق بھی پورے کریں، باہر جا کر وہ لوگوں کے سامنے بھی نہ چاہتے ہوئے مسکرا کے سارا دن باتیں کریں پیسوں کے لیے، تو یہ اس کا کام ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے پیدا ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک رجالا نوحی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے وہ سارے کون تھے؟ مرد تھے، اور ان کی طرف نوحی الیہم، ہم نے وحی کی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم لوگ اہل ذکر یعنی علماء سے، علم والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کوئی بات نہ پتہ ہو۔ آج کل آپ کسی سے کوئی بات پوچھیں نا تو جو نہیں بھی جانتا ہوتا وہ عالم سے پہلے ہی فتویٰ دے دیتا ہے، یعنی ہم لوگ نا زیادہ جو ہے وہ تیز ترار بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جس بات کا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ خاموش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا خیر کی بات بولو یا چپ رہو، اور جس بات کا علم نہیں ہے وہ آپ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اب ہمیں بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں تو کسی بات کا نہیں پتہ ہوتا تو ہم انہیں کہتے ہیں بھئی میں تحقیق کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ اب دیکھیں نا، کل علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور دین کا سارا علم صرف اور صرف ایک شخصیت کو اللہ نے دیا، وہ تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں، کوئی ایک خلفائے راشدین میں سے بھی ایسے نہیں ہیں جو دین کے سارے مسائل جانتے ہو۔ یہ بات بڑی پکی ہے، دین کے سارے مسائل نہیں، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو ایک نے روایت کی، دوسرے نے روایت کی، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی بات دین تھی، ٹھیک ہے؟ تو اہل ذکر سے پوچھنا چاہیے۔ اب آپ عام بندے ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، آگے علماء سے بڑے علماء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اہل الذکر علم والے جو ہیں ان سے سوال کر لینا چاہیے۔ اچھا، سوال کس بات کا کرنا ہے؟ سوال یہ نہیں کرنا کہ بتائیں میں کس مذہب کی پیروی کروں۔ مذہب سے مراد یہاں پر ہیں فقہی مذاہب، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ پتہ جو بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں پوچھنا۔ علماء سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ ہمیں شریعت اسلامیہ کے مطابق یا قرآن و سنت کے مطابق یا دین متین کے مطابق یا اللہ کے نبی کے دین کے مطابق یہ مسئلہ بتائیں، بس۔ یعنی آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کی رائے کیا ہے، فقہ حنفی کیا کہتی ہے، مالکی کیا کہتی ہے، فلانا کیا کہتا ہے۔ قرآن و سنت شریعت کے مطابق بات پوچھیں، اور پھر جو بندہ بات بتائے اور اس کی دلیل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ نہیں کہے کہ جی ایسے ہے، یہ ایسے ہے، نہیں، وہ دلیل دے، قرآن و سنت کی دلیل ہو تو پھر اس کو مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی میری بات کی یا کسی بڑے سے بڑے عالم کی بات کی یا امام کعبہ کی بات کی بھی اہمیت تب بنے گی جب وہ قرآن اور حدیث کی دلیل سے بات کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ جو صحیح علماء ہیں وہ تو قرآن و سنت کی دلیل سے ہی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اہل الذکر کا معنی۔ اس سے قطعی طور پر اندھی تقلید مراد نہیں ہے۔ اندھی تقلید جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ ابھی پاکستان میں نا مسالے بنتے ہیں شان اور نیشنل اور فلاں، تو یہ عربوں کے لیے بھی بناتے ہیں، عرب ملکوں کے لیے بھی۔ اچھا، انہوں نے نا اس کے اوپر عربی میں نوٹ دیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے نقالوں سے ہوشیار، تو یہ کہتے ہیں یحذر التقلید۔ یحذر کا مطلب ہوتا ہے بچ کے رہو، تقلید سے بچ کے رہو، یعنی ہماری نقل سے بچ کے رہنا آپ نے۔ یعنی کو عربی میں وہ لکھا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نقالوں سے ہوشیار، تو عربی میں کہتے ہیں یحذر التقلید، تقلید سے بچ کے رہیں۔ اب میرے بھائیو، تقلید سے کیا مراد ہے؟ کہ جو کاپی کرے، شریعت سازی کرے۔ اب دیکھ لیں، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی، مالکی، حالانکہ وہ امام محدثین تو قرآن و سنت پر چلنے والے اور ان کے داعی تھے، لیکن لوگوں نے ان کے نام پر مذہب بنائے اور پورا جو ہے وہ دین کھڑا کر لیا، اور اپنے جو شاگرد ہیں ان کو پڑھاتے ہی وہ کیا ہیں؟ صرف فقہ، وہ اپنا ہی مذہب پڑھاتے ہیں۔ قرآن و سنت کے دلائل پر انہیں تحقیق، غور و فکر، تدبر کرنے کی کبھی دعوت نہیں دیتے، حالانکہ یہ قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، آپ کھول لیں، یہ پیغام ہے۔ دیکھیں نا، ہم ڈگریاں کرتے ہیں، ہم ڈاکٹرز بنتے ہیں، ہم اتنا پڑھے لکھے ہیں، کاروباری ہیں، حساب کتاب کرنے والے ہیں، تو دین کی سمجھنے کی دفعہ ہم بدھو بن جاتے ہیں، بالکل خاموش۔ کپڑا لینا ہو سیانے، بیوی کا اپنا بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا ہو سیانے، لین دین میں سیانے، لیکن دین کی دفعہ ہم بدھو بن جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ دین قرآن و سنت سے ڈائریکٹ سیکھیں، تحقیق کریں، جو بات سمجھ نہ آئے وہ پوچھیں۔ یہ ہے اصل اہل الذکر کا معنی۔ اسی طرح یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ سے بچایا جب ساری دنیا دشمن تھی، باپ دشمن تھا، گھر والے دشمن تھے، بادشاہ دشمن تھا، آگ جلائی،
ان کو پھینکا، غلیلے میں ڈالا، وہ جناب اڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور زبان کے اوپر ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ تو ہی میرا کارساز ہے، میرا تجھی پر توکل ہے، تو نے مجھے بچانا ہے۔ حالانکہ فرشتے بھی آئے، جبریل علیہ السلام کا ایک لنک ہوتا ہے نبیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہی کے حوالے سے وہ بھی آئے، انہوں نے کہا جی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا توکل صرف اللہ پر ہے۔ تو اللہ نے پھر آگ کو ٹھنڈا کر دیا، یعنی وہ آگ جو جلانے کے لیے ہے اپنے نبی پر اس کو گلزار بنا دیا، اتنا بھی ٹھنڈا نہیں کیا کہ ٹھنڈ لگے۔ تو یہ ہے توکل کا اعلیٰ مقام، کہ جب آپ سب لوگوں سے چہرہ پھیر کر، منہ پھیر کر اور بالکل امیدیں چھوڑ کر آپ ایک اللہ پر امید رکھ لیتے ہیں، تو پھر اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ کا اس وقت بھی اصول تھا، آج بھی اصول ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف اور صرف ہم نے وہ ذہن رکھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی صورتوں میں سے ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا۔ اچھا، اب ہم قربانی کرتے ہیں، آپ نے ہمارے شہر کا، اپنے ملک کا حالات دیکھے ہوں گے کہ لوگ قربانیاں لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریس لگی ہوئی ہے اور اس کی خوبصورتیاں، اور ان کو گھنگرو ڈالے ہوئے ہیں، اور جناب بازاروں میں چکر لگوا رہے ہیں، یعنی ایک پورا ریاکاری کا ماحول بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قربانی اچھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، دین ہے، لازم ہے، لیکن اگر اس میں ریاکاری شامل ہو گئی، اگر دکھلاوا شامل ہو گیا، اگر اس میں اپنی برادری، چودراہٹ اور اپنی جو ہے پھوں پھاں ثابت کرنے کے لیے آپ نے قربانی کی، تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، قطعی طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا ہو سکتا ہے وبال بنے اور بندے کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ایک اچھا خنجر ہو تو وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں، ٹھیک ہے، اگر اس کا آپ نے ایسے پکڑا ہے تو وہ خوبصورت ہے، اگر وہ اپنے پیٹ کی طرف کر لیں تو وہی اس کی صفتیں بری ہو جائیں گی، وہ آپ کو کاٹ دے گا۔ تو پتہ صحیح ہونا چاہیے، پتہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جس کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں وہ اس کے لیے آپ کریں، ٹھیک ہے، یہ رویے اختیار کرنا۔ اور ہم نے تو یہاں بڑا دیکھا ہے کہ لوگ جناب دکھلاوا کرتے ہیں، پھر گھنگرو جو یہ ٹال جو باندھتے ہیں، بیلز، یہ بیلز کا لٹکانا کسی بھی چیز یا قافلے یا جانور کے ساتھ یہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا الجرس مدامیر الشیطان، کہ گھنٹی شیطان کا باجہ ہے۔ تو یعنی اگر بکروں کو آپ نے کوئی ہار ڈالنے ہیں یا اوپر کوئی بسم اللہ عید مبارک لکھنا، چلیں وہ مہندی کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی گھنگرو والی چیز یا گھنٹا یا ٹل وہ نہیں آپ نے لٹکانا، کیونکہ فرمایا جس قافلے کے ساتھ کتا ہو، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے کتا، ایک ہوتا ہے ویسے ہی کتا، یا گھنٹی ہو تو اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے، یعنی رحمت کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں جہاں ٹال کھڑ کے۔ تو ہمارے ہاں جناب اونٹوں کو، بیلوں کو کیسی کیسی انہوں نے لٹکائی ہوتی ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی پڑے ہوئے ہیں، عام لوگوں کا عادت ہوتی ہے نا، وہ ہر سال کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ اگلی دفعہ بکرا لیں گے تو اسے یہ پہنائیں گے، تو ٹلے نہ پہنیں، بیل نہ لٹکائیں، باقی آپ اچھے پھول ڈال لیں، وہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ گھنٹی شیطان کا باجہ ہے، جب دینا دین کے لیے ہے تو پھر رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کیوں کریں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اے لوگو اللہ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں نا، خون یہاں بہہ گیا، گوشت ہم نے کھا لیا یا تقسیم کر دیا، اللہ کے پاس تو کوئی چیز نہیں پہنچتی، کھال غریبوں کو دے دی، فلاں چیز اس کو دے دی، ٹھیک ہے، جو انتڑیاں ہیں اس کی اور جو اس کی وینز ہیں وہ سارے وہ لے جاتے ہیں جنہوں نے جا کے کل کو دھاگے بنانے ہوتے ہیں آپریشنز کے لیے، یعنی وہ سارا کچھ یوٹیلائز دنیا میں ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ اس نے قربانی کی کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قربانی کرتے ہوئے یہاں سورہ حج میں بیان کیا گیا کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کہ وہ 50,000 60,000 لاکھ 1.5 لاکھ کا بکرا اور وہ لاکھوں کی گائیں اور اس کے علاوہ ملینز کے حساب سے جو اونٹ ذبح لوگ کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ لاکھوں روپیہ بھی لگائے اور منہ پر دے مارا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سورہ جو حج ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی بار جہاد فی سبیل اللہ کو فرض کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مکہ کے اندر ظلم ہوا، جبر ہوا، مکہ کے اندر زیادتیاں ہوئیں، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو روکنے کا حکم دیا کہ بھئی ابھی لڑنا نہیں ہے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اب یہ پہلا حکم سورہ حج میں نازل ہوا ہے، فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج ہم ان لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اب
کفر کے خلاف قتال کریں جنہوں نے ظلم کیا اور ان کو گھروں سے نکالا۔ تو یہاں سے یہ پہلا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر سرایا چھوٹے چھوٹے لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، پھر اس کے بعد 1 ہجری کے اندر بدر کا مارکہ ہوا، اور پھر آگے مار کے جاری ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، سورہ حج میں پہلی بار مظلوموں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی، اور پھر اس کے بعد جب ہتھیار اٹھا ہے نا، تو میرے بھائیوں 8 سال کے بعد جس مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نکالا گیا تھا، وہ فاتح بن کر فتح مکہ ہوئی۔ سارا مکہ اللہ رب العزت نے اسلام کو دے دیا، وہاں سے بتوں کو توڑا گیا، شرک کا خاتمہ ہوا، صفائی ہوگی، وہاں پر توحید آ گئی۔ تو یہ جو ہے دعوت الی اللہ اور اس کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ، یہ دونوں چیزیں اسلام میں لازم و ملزوم ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز اس میں یہاں سورہ حج میں اللہ نے بیان کیا ہے، یہ ہمارے ہاں کی بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم لوگ نا ہر چیز کی قدر کرتے ہیں، پر اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، تم لوگ اگر قدر نہیں کرتے تو اپنے رب کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی قدر کرو، یعنی وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، اس کی قدر کرو۔ اس کی قدر کرنے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ شکر گزار بن جاؤ، پہلی بات۔ دوسرا، اس کے حکموں کی پابندی کرو۔ تیسرا، اس کی محبت حاصل کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کے راستے پہ چلو، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ اللہ کی قدر کرنے کا حکم ہے یہاں پر۔ اور وہ لوگ جو بے قدرے ہیں، اب دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر ذلت اس حد تک انسان گر چکا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود، کہ وہ بچے مانگنے کے لیے دولے شاہ جاتا ہے۔ اب یہ دولے شاہ گجرات میں ہے، میں خود وہاں پر گیا ہوں، ریسرچ کے لیے بھی گئے میں نے پورا اندر سے بھی وزٹ کیا۔ یہ پرانی بات ہے، 1990-91 میں ہم جوان تھے، میرے کزن تھے، میں نے کہا یار دیکھیں تو صحیح ہے کیا، یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے اس میں؟ تو میرے بھائیوں، سوائے شرک کے اور خرافات کے اور خباثتوں کے کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ حالانکہ باہر اتنے اتنے شیشے کے ڈبے رکھ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، چاندی کے بچے بنے ہوئے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، اور اس وقت وہ 25 روپے کا ملتا تھا، ابھی پتہ نہیں وہ شاید 2000 کا ہو، تو وہ ایک آپ لیں، وہ چاندی کا بنا ہوا بڈاوا، تو وہ جا کے چڑھائیں گے تو بچہ ملے گا۔ دیکھیں نعوذ باللہ، اتنا بڑا شرک۔ اور اگر جا کے آپ لڑکی لیں گے تو وہ لڑکی ملے گی۔ اوے اللہ کے بندے، وہ جو بچہ پیدا ہوا بیماری کی وجہ، ہم ڈاکٹر ہیں ہمیں پتہ ہے، بیماری کی وجہ سے اس کا سر نہ بڑھ سکا، کچھ لوگوں کا سر موٹا ہو جاتا ہے بیماری، کچھ کا نہیں بڑھتا، تو ان کو انہوں نے دھولے شادہ چوہا بنا دیتا، ٹھیک ہے، وہ بالکل مینٹل ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا، وہاں پر انہوں نے باقاعدہ سانچے تیار کروا رکھے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، جو لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اتنا کفر ہے کہ ان کے سر کے اوپر بچپن میں ہی چڑھا دیتے ہیں وہ سانچہ، تاکہ اس کا برین گرو ہی نہ کر سکے۔ کتنا ظلم ہے یہ۔ حالانکہ قانونی طور پر حکومتوں کو چاہیے کہ ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹیں۔ یہ اتنے ظالم ہیں کہ یہ لوگ بچوں کے قتل ہی ہے وہ، اب وہ اس بچے کو مینٹل کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو 2 چوہے اور چوہیاں جو ہوتی ہیں پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہوتا ہے نا سبز کپڑے پہنے ہوئے غنڈا، وہ سارا دن ان کو گھمائے گا، اور جناب وہ ٹھیک ٹھاک مال اکٹھا کرتے ہیں اور ہٹے کٹے۔ اور یقین کریں کہ ہماری عوام اس قدر اللہ کی ناقدری کرتی ہے کہ وہ اس بیچارے پاگل آدمی سے اپنی کمر کے اوپر ہاتھ مروانے کو بہت بڑا عمل سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھاپی لاؤ جی تھاپی۔ وہ حالانکہ تھاپی نے کیا کرنا ہے میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین رزاق ہے، ساری کائنات کو کھلانے پلانے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، کل گرمی تھی، آج اللہ نے اس کو کھینچ کر سردی بھیج دی۔ مجھے بتاؤ، ساری دنیا کے اے سی مل کر بھی موسم چینج کر سکتے ہیں؟ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر بھی بارش دے سکتی ہے؟ موسموں کو تبدیل کرنے والا اللہ، دن رات کو لانے والا اللہ، رات میں سے دن کو نکالنے والا اللہ۔ دیکھیں یہ اللہ کی تعریفیں ہیں۔ تو ہم لوگ میرے بھائیوں، وہ کیسا ذلیل انسان ہے کہ جو جا کے، اچھا اس قبر کے اندر پتہ نہیں کوئی ہے بھی کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ ہے بھی یا نہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمارا سندھ کا ایک شہر ہے جیکب آباد، بہت بڑا شہر ہے۔ اچھا یہ جیکب بیسیکلی انگلش کا لفظ ہے، یعقوب کی ٹرانسلیشن ہے جیکب، ٹھیک ہے جی۔ یہ جیکب آباد کیوں نام رکھا گیا؟ کہ ایک برٹش آرمی کا جنرل جیکب تھا، کیونکہ وہ یہاں حکمران تھے، تو جنرل جیکب جو ہے وہ جب مرا تو اس کو اس شہر میں سندھ میں دفن کیا گیا، اسی کے نام پر وہ شہر بن گیا۔ اور اب یہ ہے کہ سالانہ، میں نے پی ٹی وی کے اوپر یہ بہت پرانی ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی کہ جیکب آباد کے اندر بہت بڑا شہر ہے سندھ کا، اس میں جنرل جیکب کی قبر پر عرس منایا جاتا ہے۔ یعنی ہر سال وہ جو ایک کافر اور عیسائی مرا، اس کی جناب قبر کے اوپر لوگ عرس لگا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ذلت ہے۔ یہ یقین کریں اتنا ڈرنے کا مقام ہے کہ کل جہنم کی آگ میں جب ایسے لوگوں کو پھینکا جائے گا تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔
اتنی بڑی کفریات ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہیں. تو بہرحال اللہ کا دربار ہے، وہی جھکنے کے لائق ہے، وہیں ہم نے سر جھکانا ہے، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور اسی کے سامنے ہم نے جھکنا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اور پھر اس کی قدر میں دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا. ٹھیک ہے، آج کل ان کے طریقوں پر، سنتوں پر چلنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سستی پائی جا رہی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن کے مطابق اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، کسی کا کوئی مختصر سوال ہو تو کر لیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے مذہب کے اندر استخارے کی کیا حیثیت ہے، اور اگر استخارہ کرنا چاہیے تو استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں جی، اچھا، اس میں نا ایک بات کی آج وضاحت کر دوں کہ مذہب جو ہوتا ہے نا، یہ بنیادی طور پر فرقے کو کہتے ہیں. مذاہب اربع، 4 مذاہب، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کا نام ہے مذاہب. مذہب جو ہوتا ہے نا، یہ سیکٹ ہوتا ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے. حالانکہ عام طور کے اوپر میڈیا میں یہ مذہب ہی لکھا ہے، بڑا مذہبی لوگ ہیں جی، یہ مذہب اسلام ہے. نہیں، یہ ہے دین. ٹھیک ہے، فی دین اللہ افواجا. پھر دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے. بے شمار موقع پر قرآن میں بھی آیا ہے، مذہب کا ذکر نہیں آیا، دین کا ذکر آیا. دین جو ہوتا ہے یہ پورا نظام حیات ہوتا ہے. مذہب سیکٹ کو کہتے ہیں. ایک تو یہ اصلاح ہونی چاہیے کہ آئندہ ہم دین اسلام کا ذکر کریں، جو اصل میتھڈالوجی یا ٹرمینالوجی اللہ نے استعمال کی ہے. اور دوسری بات ہے استخارہ. میرے بھائیو، استخارہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنے کا طریقہ اور دعا اس طرح سکھائی جس طرح قرآن سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو پھر ہم نے وہ سیکھی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھیں گے آپ استخارہ کی، وہ چاہے دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ دعا پڑھیں گے. اچھا، وہ لمبی دعا ہے. ٹھیک ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. لمبی دعا ہے، وہ آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ان ھذا الامر اس میں آتا ہے کہ یا اللہ اس شادی میں، اس گاڑی میں، اس بزنس میں، اس کام میں اگر یہ میرے دین اور انجام کے لیے بہتر ہے تو مجھے اس میں شامل کر دے، اور اگر یہ برا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما. یہ دعا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، وہ حصن مسلم میں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے. تو آپ وہ دعا کریں گے اس نیت کے ساتھ جو بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں. شادی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ وہ لڑکی اچھی ہے، لڑکی کرے کہ پتہ نہیں لڑکا اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے، یہ دکان اچھی ہے، یہ گاڑی میں نے لینی ہے تو اچھی ہے یا نہیں، یہاں پلاٹ لینا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ تذبذب کا شکار ہیں تو استخارہ کریں. باہر جاؤں یا نہ جاؤں، ٹھیک ہے، یہ استخارہ کریں کہ اللہ آپ کو کیا مشورہ دیتا ہے. اچھا، 1 بار کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں. اس میں ہماری سوسائٹی میں یہ مشہور ہے جی، استخارہ کرو، رات کو کرو، سو جاؤ، پھر تمہیں خواب آئے گا، سبز رنگ آئے تو ٹھیک ہے، کالا آئے تو یہ سب جھوٹ ہے، سب 2 نمبری ہے، فراڈ ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے. صرف اور صرف آپ نے استخارہ کرنا ہے. دل مطمئن نہیں ہوا پھر کرنا ہے، پھر دل مطمئن نہیں ہوا پھر کرنا ہے. 3 بار کریں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو وہ کام کر لیں. اس کے ساتھ وشاورہم فی الامر، مشورہ بھی کریں. قرآن میں اللہ کہتا ہے نا سورہ شورا میں وشاورہم فی الامر، اپنے امور میں مشورہ بھی کیا کرو. اچھا، مشورہ کس سے کرنا ہے؟ جو اس کا اہل ہو. شرابی، کبابی، زانی، بے ایمان سے مشورہ نہیں کرنا. نیک بندہ، سمجھدار، عقل والا، آپ اس سے مشورہ کریں اور ساتھ استخارہ کریں. اگر آپ کا اس معاملے پہ دل مطمئن ہو جائے تو پھر ڈٹ جائیں، اور اگر دل مطمئن نہ ہو تو پھر اس کام، اس چیز کو چھوڑ دیں. یہ ہے استخارہ. بس کوئی کالا سیاہ رنگ، خواب خوب، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اسی طرح استخارہ خود کرنا ہے آپ نے، یا آپ کے گھر کے قریبی افراد کریں گے جن کا اس چیز کے ساتھ لنک ہے. مثلا کہیں بہو کی تلاش ہے تو وہ لڑکا خود کرے جی زنانی بننا انہیں، اور اس کا باپ کر لے، ماں کرے یہ ہماری بہو بننی ہے، یا اللہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، نہیں وہ کریں استخارہ. ہمارے ہاں کیا ہے، آن لائن بیٹھے ہوتے ہیں مولوی، ٹھیک ہے جی، تو وہ آن لائن فون آتا ہے، ہاں جی استخارہ کریں، وہ استخارہ کرتا ہے، ہاں جی میں نے تمہارا استخارہ کیا. یہ ٹھیک نہیں. یہ بالکل ہندوؤں کی طرح ہے. جس طرح ہندوؤں کے پنڈت جنم کنڈلیاں نکالتے ہیں، یہ مولوی بھی وہی کام کر رہے ہیں پیسہ انڈیلنے کے لیے. تو یہ سارا دھوکہ ہے. صرف استخارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ 2 رکھتے ہیں، وہ 2 بار، 4 بار، 5 بار بھی کریں اور دعا کریں. دل مطمئن ہو تو وہ کام کر لیں، نہ مطمئن ہو تو چھوڑ دیں. اس کے علاوہ استخارے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے.
اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ سفر کے اندر جیسے روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، اور آج کے ٹائم کے اندر جیسے ایئر کنڈیشننگ گاڑی ہیں، سفر کرنا بہت زیادہ آسان ہے، تو اتنی آسانی میں تو ہم روزہ آرام سے رکھ سکتے ہیں. اصل تو ہمیں میں رکھنا چاہیے. سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں سے مریض ہو اور مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بعد میں رکھ لے. یعنی یہ اللہ نے اجازت دی ہے اس کی آسانی کے لیے. اگر وہ اس اجازت کو نہیں اویل کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا ہے، رکھ لے روزہ. اب میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے بائی ایئر فلائٹ تھی ہماری، آسان، سردیوں کے موسم ہے، لنڈن سے میری فلائٹ تھی الریاض کی. اچھا ادھر کون سا ہم نے کچھ چیزیں اٹھانی ہیں، ہم نے اس فلائٹ کے اندر ہی روزہ رکھ لیا. پھر پاکستان میں پہنچا تو وہاں آ گیا، افطار کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو بات کرنے کا مقصد ہے اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بیئر کر سکتے ہیں، آپ کا سفر آسان ہے، آپ کو مشقت نہیں ہے، تو آپ رکھیں. منع نہیں ہے روزہ رکھنا، نہ ہی حکم ہے کہ تم ضرور بالضرور چھوڑو. ہاں یہ اجازت ہے، کیونکہ آگے اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آگے اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں، ولا یرید بکم العسر، مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا. تو یہ آسانی ہے اللہ کی طرف سے، جو بندہ فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا لے. اب یہاں سے لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے یا کاروباری شاپنگ کے لیے، تو صحیح بات یہ ہے کہ جنہوں نے شالمی کے اندر ساری رات شاپنگ کرنی ہے اور بھاگنا ہے اپنا کام کاروبار کے لیے، وہ روزہ بیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بحث کرنی، چیزیں خریدنی، اٹھ بیٹھ بڑا چلنا پڑتا ہے، تو وہ نہ رکھیں. اللہ نے آسانی دی ہے، وہ نمازیں بھی جمع کریں، روزہ بعد میں رکھ لیں. لیکن جس بندے نے یہاں سے جانا ہے خالہ ماموں چاچو کے گھر، گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، تو وہ رکھ لے، کوئی ٹینشن نہیں. جو دعا ہے استخارے کی اردو میں بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ عربی کے اندر ہی آپ نے پڑھنی ہے. اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو وہ اردو یا انگلش میں کرے گا، لیکن اگر عربی آتی ہے تو دیکھ کے پڑھیں. اب ہم میں سے ہر ایک کو کم از کم سپارہ قرآن تو آتا ہی ہے نا، وہ دعا دیکھیں، پڑھیں، ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیکھتے جائیں کہ اللہ کیا کیا رہا ہے. اب میں نے وہاں انگلینڈ میں دیکھا ہے کہ نئے جو مسلمان ہوتے ہیں نا، نیو مسلمز، انگریز، تو وہ لوگ عربی رسم الخط کو تو نہیں جانتے، وہ تو رومن انگلش ہی پڑھتے ہیں. تو ان کے لیے انہوں نے قرآن انگلش ٹرانسلیشن میں چھاپا ہوا ہے، اور دعاؤں کی کتاب انہوں نے چھاپی ہوئی ہے جس میں رومن کے اندر، یرحمک اللہ، رومن کے اندر جس میں دعا لکھی ہوتی ہے اللہم انی، یعنی وہ انگلش میں لکھا ہوتا ہے، نیچے انگلش ٹرانسلیشن ہوتی ہے. جب تک وہ سیکھ نہیں لیتے تو وہ رومن کے اندر پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ آسانیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، آپ کر سکتے ہیں اختیار. لیکن ہم لوگ اگر عربی پڑھ سکتے ہیں تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں اور پھر استخارہ کریں، اور ساتھ یہ بھی سن لیں کہ قرآن کی طرح سکھایا گیا، یعنی اہمیت دے کے. تو ہماری سوسائٹی میں اہمیت ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں پیر صاحب سب کچھ کرتے ہیں، مولانا صاحب موجود نے، نکاح بھی وہی پڑھائیں گے، جنازہ بھی وہی پڑھائیں گے، سارا کھاتا انہی کے پاس ہے، ہم تو بخشے بخشائے. یہ عمل غلط ہے، ہر بندہ خود ذمہ دار ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے، جو فجر کی دو سنتے ہیں، اکثر مسجدوں میں دیکھا ہے کہ جماعت آپ کی کھڑی ہو جاتی ہے، تو لوگ جماعت چھوڑ کے پہلے دو سنتے پڑھتے ہیں. وہ ہاں یہ غلط عمل ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک بدعت ہے. بیسیکلی یہ وہی فرقہ واریت ہے، فرقہ پرستی ہے کہ انہوں نے سنت کی مخالفت میں لوگوں کو لگا دیا. آپ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرض نماز کے. اچھا مجھے بتائیں یہ الفاظ کسی تفسیر کی ضرورت ہے انہیں؟ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، فرض نماز کی اقامت ہو گئی، اس کے بعد کوئی نماز نہیں سوائے فرض کے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سنتے پڑھ رہے ہیں، اقامت ہوئی، آپ انہیں چھوڑ کر فرض پڑھیں. ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بلایا، بھی آپ نے ہمارے ساتھ نہیں پڑھی؟ کہا جی میری سنتے رہ گئی تھی، میں وہ پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہوتی ہے کہ آپ کسی بات پر خاموش ہو جائیں، اجازت دے دیں. تو یعنی آپ بعد میں پڑھ لیں سنتے. یعنی میں حیران ہوں کہ فرض نماز کو چھوڑ کر وہ کونے میں سنتے پڑھ رہا ہے. اچھا پھر ان لوگوں کے عقائد دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. سنا ہوا ہے نا آپ نے، کیونکہ امام ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، سنیں آپ. اچھا وہاں تو یہ اصول لگا دیا جو جماعت میں شامل ہے، اور جو بندہ 2 سنتے پڑھ رہا ہے اس کے کانوں میں نہیں پڑھ رہی تلاوت، وہاں جائز ہو گیا. یعنی چوری میں موری رہ جاتی ہے، وہ سنت کی مخالفت ہے. نماز کھڑی ہے، جا کے شامل ہو جائیں، اپنا فرض ادا کریں، اس کے بعد اپنی سنتیں ادا کر لیں. اللہ خیر سلام. اچھا، اور جو سفر میں نماز کم ہوتی ہے
وہ انسان اپنے گھر سے کتنا دور ہو یا اپنے شہر سے دور ہاں اس حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ 3 فرسخ کا یہ فاصلہ ہے جو کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. انس بن مالک کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں. 3 فرسخ سے مراد ہے 9 مکی میل. 9 مکی میل از ایکول ٹو 21.6 کلومیٹر، 21.6 کلومیٹر، یعنی 22 کلومیٹر تقریباً. یعنی آپ کے شہر کی حدود سے نکل کر 22 کلومیٹر جب ہوں گے تو وہاں پر آپ جا کر قصر جمع کر سکتے ہیں اگر اتنا سفر ہے یا اس سے زیادہ ہے. اگر اس سے کم ہے تو پھر پوری پڑیں گے. مثلا منڈی سے پھالیا جانا ہے پوری پڑیں گے، منڈی سے ملکوال جانا ہے تو قصر کریں گے کیونکہ وہ 21.6 کلومیٹر سے زیادہ ہے. ڈنگا جانا ہے تو قصر کریں گے، جمع کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے حساب لگایا تھا کہ کیونکہ ہمارے شہر کی حدود ختم ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے، ٹھیک ہے، وہاں تک شہر ہی ہے نا. جھلانے سے وہ پھر آگے جھلانا سے آپ گنیں گاڑی پہ لگائیں 21.6 کلومیٹر، وہ آپ کو پتہ چل لاکھ کے قریب جا کے بنتا ہے وہ. اسی طرح یہاں سے ہمارے شہر کی حدود ختم ہوتی ہے کھرلا والا سے. یہ سارا کینچی شینچی یہ سب سٹی کا ایریا. یہاں سے شروع کریں جہاں پر جا کر آپ کی مثلا اگر آپ نے یہ قریب رسول جانا ہے تو بالکل وہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، وہاں پوری پڑیں گے. لیکن اگر آپ نے سرائے عالمگیر جانا ہے تو وہ آپ کا قصر بنتا ہے. تو 21.6 کلومیٹر پر آپ نماز قصر بھی کر سکتے ہیں اور 2 نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں. یہ صحیح مسلم کے اندر منیمم فاصلہ جو ذکر کیا گیا. تو اس میں دنوں کا بھی حساب ہوتا ہے؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 19 دن کے لیے کہیں جا رہا ہے، کیونکہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن قیام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی. یعنی کوئی شخص 19 دن یا اس سے زائد کے لیے جا رہا ہے پکا کہ بھئی میں نے وہاں 19 دن رہنا ہے یا 20 دن رہنا ہے، تو پھر تو وہ پہلے دن سے جا کے پوری پڑے گا کیونکہ اس کا طے ہے. لیکن ایک بندہ ہے وہ 2-4 دن کے لیے جا رہا ہے، 5 دن کے لیے جا رہا ہے، یا تذبذب میں ہے کہ یار میں آیا ہوں پتہ نہیں 5 دن لگتے ہیں، 10 لگتے ہیں، 15 لگتے ہیں، لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے، یہ میرا کام کل ہو گیا تو میں نے کل چلے جانا ہے، تو وہ قصر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آذربائیجان کے علاقے میں جب گئے نا تو وہ 6 مہینے قصر پڑھتے رہے کیونکہ وہ تذبذب میں تھے. انہیں یہ تھا کہ میں آج گیا یا کل گیا، آج گیا یا کل گیا، تو انہوں نے 6 مہینے تک قصر پڑھی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو کنفرم ہے کہ میں نے 19 دن قیام کرنا ہے یا اس سے زائد تو پھر پہلے دن سے پوری ہے. اگر 2-4 دن 5 دن 7 دن آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ قصر کریں گے. اور اس طرح اگر آپ اپنے گھر میں آ رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ صرف اس جگہ کے لیے اصول ہے کہ جہاں آپ کا گھر نہیں ہے. مثلا میں برطانیہ میں رہتا تھا، پرماننٹ میرا وہاں پر قیام تھا، تو منڈی بہاؤالدین میں بھی میرا مستقل اپنا ذاتی گھر تھا. میں اگر وہاں سے 1 دن کے لیے بھی اپنے اس گھر میں آیا ہوں تو میں پوری نماز پڑھوں گا کیونکہ یہاں میرا قیام ہے. ٹھیک ہے. صرف اس جگہ پر قصر ہوتی ہے جو آپ کا قیام نہیں ہے. مثلا یہ ابھی قاری صاحب ہیں، یہ بھکر کے رہنے والے ہیں، تو یہاں وہاں ان کا اپنا گھر ہے، یہاں بھی ان کی یہ ذاتی قیام گاہ ہے کہ یہ مستقل یہاں پر مقیم ہے، یہ یہاں پہ قصر نہیں کریں گے. یہاں سے لالا موسیٰ جائیں گے تو کریں گے. بات سمجھ آئی ہے؟ تو اگر یہ وہاں سے یہاں 1 دن کے لیے بھی آتے ہیں تو یہ قصر نہیں کریں گے، پوری نماز پڑھیں گے. ایک بندہ ہے، اس کی 4 بیویاں، وہ چاروں مختلف شہروں میں رہتی ہیں. دیکھیں نا، اصول تو شریعت نے تو ہر چیز بتائی ہے، تو وہ چاروں جگہوں پہ اس کے ذاتی گھر ہیں، چاہے کرائے پہ ہی ہو، کیونکہ اس کی فیملی رہ رہی ہے وہاں وہ جب بھی جائے گا پوری نماز پڑھے گا. ایک بندہ ہے، اس کی دکان ہے ڈنگا میں، رہائش منڈی میں، منڈی کے بہت سارے لوگ ڈنگا میں کاروبار کرتے ہیں. اچھا، ڈنگا میں وہ ڈیلی جاتا ہے، صبح دکان کھولی، شام کو بند کی، گھر واپس آ گیا. وہ روزانہ وہاں پر جا کر پوری نماز پڑھے گا کیونکہ مستقل اس کا کاروبار ہے وہاں پر، وہ مسافر نہیں ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ مسافر کے لیے ہے، وہ تذبذب میں ہے. ایک مسافر ایسا ہے جو ساری زندگی چلتا رہتا ہے. مثال کے طور کے اوپر فیصل موور، کراچی سے اسلام آباد، اسلام آباد سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد، ان کا کام ہی ہے. وہ ساری زندگی جتنا بھی سفر میں ہوگا وہ قصر جمع کرے گا کیونکہ وہ مسافر ہے. جب وہ اپنے گھر جائے گا چھٹی 2 دن 3 دن، وہاں وہ پوری پڑے گا. اللہ خیر صلاح، اللہ نے بڑا سوکھا سا نظام رکھا ہے. ایک بندہ کراچی کے اندر یا لاہور کے اندر ٹیکسی چلاتا ہے، کراچی لاہور کے اندر ٹیکسی ڈرائیور ہے. اب کراچی کے اندر 100-150 کلومیٹر ریڈیس عام ہے. آپ کلفٹن سے جائیں کراچی کے اینڈ تک تو 100-150 کلومیٹر شہر کے اندر بن جاتا ہے. وہاں پر وہ ساری زندگی ٹیکسی چلاتا رہے، ڈرائیونگ کرتا رہے، وہ پوری نماز پڑھے گا. اس کا شہر ہے، وہ اس کی حدود سے باہر نہیں گیا. ہاں، وہ کراچی کی حدود سے باہر نکلا اور 22 کلومیٹر ہوئے، پھر قصر جمع کرے گا.
یہ اصول ہے. لاہور میں ایک بندہ ڈیلی سے مسافر ہے تو وہ کرے گا. یہ اصول ہیں کہ اپنے شہر کے اندر قصر نہیں ہے, چاہے وہ ڈرائیونگ ہی کر رہا ہے, مسافر ہی ہے. اپنے شہر سے باہر جب نکلے گا تو پھر وہ قصر جمع کرے گا. اور یہ اس کے جزیات بھی میں نے مختصر بیان کر دی. اگر بندہ شہر سے باہر ہو اور 22 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر چکا ہو اور امام کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ قصر کی جگہ پوری نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا قصر کی جگہ پہ وہ پوری نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور آسانی تھی اس کے لیے, اسے اختیار کرنی چاہیے. اب اس میں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ پوری نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی, نماز اس کی ہو جائے گی, لیکن اسے قصر کرنے کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. یعنی کیا ہوا کہ وہ ایکسٹرا اجر سے محروم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قصر اور جمع کرنے سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1 نماز بھی ہو جائے گی, نمبر 2 نماز کم بھی ہو جائے گی, وقت بھی بچ جائے گا, نمبر 3 قصر والی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. تو عقل مند کون ہے کہ جو فائدہ بھی اٹھائے, وقت بھی بچائے, قصر بھی کرے, اجر بھی لے زیادہ. تو ہمارے ہاں جو زیادہ پاڈے نے نا, یہ تبلیغی جماعت نکلتی ہے نا وہاں سے کہیں سے, تو یہ جناب نا 100 بندہ, اچھا دیکھو یار تم سوات سے نکل رہے ہو, تم نے جانا رائے ونڈ ہے, کتنا سفر ہے. یہ جناب اللہ کے بندے ہر نماز کے لیے الگ گاڑی رکواتے ہیں, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اجازت دی ہے کہ آپ لوگ ایک جگہ پہ رکیں, دونوں نمازیں جمع کر لیں, ظہر اثر پڑھیں, آپ لمبے آدھی رات تک آپ ایزی ہیں. ہر جگہ بس لڑائیاں ہوتی ہیں ان کی, اور آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, اسٹیشنوں کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں, گاڑی چل پڑی ہے, بندے جناب آدھے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یعنی یہ ریئلٹی ہے, اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سنت کی مخالفت کی, اپنے لیے آسانی نہیں اختیار کی. اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے ہو وہ ذلیل. فرض نماز کے بعد نفل نماز ہے, اس کے لیے جگہ چینج کرنا ضروری ہے. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم رہا ہے کہ فرض نماز کے لیے جو بندہ فرض نماز کے بعد سلام پھیرتا ہے تو اسے چاہیے کہ یا تو بیٹھ کے اذکار تسبیحات کرے, یا اگر فوراً نماز پڑھنی ہے تو کچھ جگہ تبدیل کر لے اگر ممکن ہو. ٹھیک ہے, اگر جگہ ہو تو کیونکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ زیادہ گواہیاں ہو جائیں گی. جتنی جگہوں پہ آپ نماز پڑھیں گے نا سنت نوافل, وہ جگہ آپ کے لیے گواہی دے گی. وہ گواہی کیسے دے گی؟ یہ اللہ کے پاس سارا نظام موجود ہے. اگر ہمارے سپر کمپیوٹر میں سب کچھ موجود ہے تو رب کے پاس تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہ چیز مسافر بندہ امامت کرا سکتا ہے؟ جی کیوں نہیں کروا سکتا. مسافر اگر امامت کرواتا ہے تو اس کے پیچھے اگر مقیم پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعتیں ایکسٹرا پڑھ لے, اپنی پوری پڑھے, اور اگر اس کے پیچھے مسافر پڑھ رہے ہیں تو وہ 2 ہی پڑھیں گے. بالکل کروا سکتا ہے. یہ بھی ہمارے ہاں ایک بڑی غلط نظریہ ہے, اوہ مسافر ہے جی اس کو امام نہیں بنانا. بھی کیوں نہیں بنانا؟ مسافر بھی امامت کروا سکتا ہے. ہاں, اب آپ مسافر ہیں اور آپ کسی مسجد میں گئے, وہاں کا امام مقیم ہے, مثلا گجرانوالہ سے منڈی کو آیا ہماری اس مسجد میں, وہاں وہ جو امام ہے وہ مقیم ہے, تو وہ بندہ مقیم امام کے پیچھے پوری نماز ہی پڑھے گا جتنی وہ پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. لیکن مسافر امامت کروا سکتا ہے, کیوں نہیں کروا سکتا؟ تشہد میں جو درود شریف ہے وہ سنت ہے پڑھنا نہیں پڑھنا؟ دیکھیں جی, تشہد میں درود شریف پڑھنا لازم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ نماز کی بنیاد ہے, اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر درود ابراہیمی تشہد میں نہیں پڑھتا تو پھر اس کی نماز محل نظر ہے. صحیح بات یہ ہے, محدثین کا یہی منہج تھا. بعض لوگوں کے نزدیک کہتے ہیں جی سنت ہے, پڑھیں نہ پڑھیں. اچھا, یہاں پر کہتے ہیں پڑھے یا نہ پڑھیں خیر ہے, اور جہاں نہیں پڑھنا ہوتا اذان سے پہلے وہاں پر وہ اپنا ذاتی درود پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ غلط بات ہے. درود ابراہیمی کم از کم تشہد میں پڑھنا چاہیے. حتیٰ کہ طبرانی وغیرہ کے اندر حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا تشہد ہے نا, درمیانہ تشہد, اس میں بھی درود پڑھا ہے اور دعائیں بھی کی ہیں. یہ نہیں ہمارے کوئی بتائے گا مولوی. یعنی التحیات للہ والصلوات پوری پڑھی, اللہم صلی علی, اللہم بارک علی, اس کے بعد دعائیں بھی پڑھیں, اور پھر آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھیں اور چوتھی رکعت, یعنی اس میں بھی آپ درود پڑھیں, دعائیں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں اعمال موجود ہیں, اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور درود ابراہیمی لازم ہے. اللہ کے نبی پر ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم جب اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کچھ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور کچھ لوگ سلام کہہ دیتے ہیں صرف. تو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اصل اس میں جو سلم کہنا ہے نا, یہ تو غلط ہے. سواد لائن عین میم, یہ تو
جو ہے نا جلد بازی والی بات ہے، یہ غلط عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نام آئے تو اس میں 3-4 صیغے استعمال کرنا جائز ہے۔ علیہ السلام یہ صرف سلام ہو گیا، تو ہم اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ درود ہے۔ اچھا، دوسرا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کمپلیٹ ہے، اس میں صلاۃ و سلام دونوں ہیں، لیکن اس میں آل پر درود نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا بھی جائز ہے، محدثین نے اکثر یہ لفظ لکھے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی سارے بہتر ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے تو اس میں درود ابراہیمی میں آل پر بھی درود آ جائے گا، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ہمارے ہاں جو رافضہ ہیں یا فقہ جعفری شیعہ حضرات ہیں، یہ لوگ اگر وآلہ وسلم نہ کہا جائے تو یہ برا مناتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جا سکتا ہے، وآلہ وسلم کہہ لیں تو اور اچھا ہے۔ تو اس میں اتنا افضل اور غیر افضل کا فرق تو کہہ سکتے ہیں، کسی کو اس میں سے ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ ہاں سلم یا SAW یہ غلط ہے، یہ تو بھائی بدعت ہے، یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں کہنا۔ رضی اللہ عنہ آرے لکھ دیا، یہ غلط ہے۔ رضی اللہ عنہ پورا دیکھیں نا، محدثین نے لاکھوں حدیثوں کو سیاہی کے ساتھ قلم دوات کے ساتھ لکھا۔ ہمارے پاس تو ابھی پرنٹر پتہ نہیں کیا ہے، قلم دوات کے ساتھ لکھا، اور ایک کتاب اب امام بخاری کی جو صحیح بخاری پڑھی ہے، 18 سال میں امام بخاری نے اسے قلم بند کیا۔ یار آپ اپنی زندگی میں سے 18 سال نکالیں، آپ پیچھے رہ کیا جاتے ہیں؟ 18 سال میں انہوں نے ایک کتاب، کتنی حدیثیں ہیں، 6000 کچھ فرمایا میں نے ہر حدیث جب لکھی تو اس حدیث کے لکھنے سے پہلے استخارہ کیا مسجد نبوی میں، یا وہ مسجد نبوی میں ہی رہے پھر بڑا عرصہ، یا مکہ میں استخارہ کیا، پھر میں نے وہ حدیث لکھی۔ اتنا یعنی پختہ عمل، تو ہاتھوں سے لکھی، لیکن انہوں نے کسی بھی مقام پر سلم نہیں لکھا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ پورا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وآلہ وسلم پورا لکھا، اور 10 دفعہ بھی نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہی لکھا۔ تو یہی کہنا چاہیے، یہ جو ہے نا یہ ہلکے پھلکے الفاظ، اور یہ غلط ہے، اجر سے بندہ محروم ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نبی کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ جی، صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نبی کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیے ہیں، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارے نبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، علیہ الصلاۃ والسلام بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔